آج ہم تاریخ کے دوسرے سبق تاریخ نویسی بھارتی روایت کا دوسرا حصہ اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے بھارتی تاریخ نویسی کی پیش رفت، قدیم بھارت کا ادب، عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی، مسلم مورخین اور ان کی کتابیں، جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ، جیمز گرانٹ ڈف، یہاں تک پہلے حصے میں ہم نے اس سبق میں تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کرنل جیمز ٹاڈ 20 مارچ 1782 سن عیسوی تا 18 نومبر 1835 سن عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور مشرقی محقق تھا۔ 1817 سن عیسوی تا 1818 میں مغربی راجپوت ریاستوں کے سیاسی ایجنٹ کی حیثیت سے ادے پور یعنی راجستھان آیا۔ انہوں نے راجستھان کے تاریخی مواد کو تقریباً 5 سال تک جمع کیا۔ انگلستان جا کر 1829 میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام اینلز اینڈ اینٹیکوٹیز آف راجستھان تھا۔ کنارے اوپر کے حصے میں اس کتاب کا سر ورق نظر آ رہا ہے جس پر اینلز اینڈ اینٹیکوٹیز آف راجستھان اور لکھے ہوئے جیمز ٹاڈ نے لکھی۔ اس کتاب میں پہلی مرتبہ راجستھان لفظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹاڈ کو اس لیے راجستھان کی تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھارتیوں کو کمتر دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ نیچے جیمز ٹاڈ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ولیم ولسن ہنٹر 15 جولائی 1840 سن عیسوی تا 6 فروری 1900 سن عیسوی۔ 1862 سن عیسوی میں ان کو انڈین سول سروس میں مدون یعنی تدوین کرنے والا اور ممبر کی حیثیت سے بنگال میں ان کا تقرر ہوا۔ انہوں نے ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی۔ انہوں نے بھارت کی 2 لختہ تاریخ لکھی۔ اس کی تاریخ نویسی میں غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب کا سر ورق ہسٹری آف انڈیا فرام دا فرسٹ یورپین سیٹلمنٹ ٹو دی فاؤنڈنگ آف دا انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی بائی ولیم ولسن ہنٹر، اور اوپر جو ہے ان کی کنارے تصویر نظر آ رہی ہے۔ بھارتی تاریخ نویسی مختلف فلسفیانہ نظام۔ نو آبادیاتی تاریخ نویسی بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور تحریر کرنے والوں میں انگریز افسران اور عیسائی مذہبی مبلغین شامل تھے۔ ہندوستان کی تاریخ کا جو مطالعہ کیا گیا اور جو اسے لکھا گیا اس میں زیادہ تر انگریز افسران اور عیسائی مذہبی مبلغین شامل تھے۔ ان کی تحریروں میں بھارتی تہذیب کے کمتر درجے کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی تاریخ نویسی کا استعمال برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے کیا گیا۔ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا، اس کی 5 جلدیں جس میں نوآبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثالیں ہیں، اس کی یہ جلد کی اس کتاب کی جو ہے سر ورق کی تصویر جو ہے یہاں سائیڈ میں دکھائی گئی ہے۔ مستشرق تاریخ نویسی۔ مستشرق مورخ کسے کہتے ہیں؟ جن یورپی مورخین میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک سے متعلق تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے مشرقی تاریخ لکھی، انہیں مستشرق مورخ کہتے ہیں۔ ان مورخوں نے سنسکرت اور یورپی زبانوں میں نیز ویدک ادب اور سنسکرت ادب کا تقابلی مطالعہ کیا۔ وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبانوں کو جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان بھی موجود ہے۔ انڈو یورپین زبان یعنی ہندی یورپی زبان
دنیا کا ایک اہم خاندان السنا یعنی خاندان نہائے زبان اس لسانی گروہ انڈو یورپین لینگویج ہند یورپی زبانوں میں آج کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانیں شامل ہیں۔ یہ 450 سے کچھ زیادہ زبانوں کا ایک خاندان ہے۔ انہیں ایک خاندان میں ان کی خصوصیات کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ ہند یورپی زبانوں کے خاندان کے بولنے والوں کی تعداد دنیا میں کسی بھی اور زبانوں کے خاندان کے بولنے والوں سے زیادہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی زبانوں کا یہ خاندان دنیا کے ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ سر ولیم جونز 1746 تا 1794 ایک ماہر لسانیت اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے بنگال میں جج تھا۔ مقدمات کے سلسلے میں اسے اکثر مقامی لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، چنانچہ اس نے مقامی لوگوں کے رسم و رواج کو جانا اور سنسکرت زبان کو بھی سیکھا۔ سنسکرت بر صغیر کی بے شمار زبانوں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔ ولیمز جونز کو پہلے ہی لاطینی اور یونانی زبانیں آتی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سنسکرت اور لاطینی اور یونانی زبانوں میں بہت مشابہت ہے۔ اپنے مشاہدے کو اس نے دوسرے لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ ولیم جونز کا یہ مشاہدہ لسانیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور یوں لسانیات میں ایک نئے شعبے کی بنیاد پڑی جس کا نام ہے انڈو یورپین زبانیں۔ سر ولیم جونز کی یہ دو تصاویر یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ فریڈرک میکس میولر 6 دسمبر 1823 تھا 28 اکتوبر 1900۔ یہ ایک جرمن محقق تھا جسے سنسکرت زبان اور ادب سے لگاؤ تھا۔ اس کے نقطہ نظر سنسکرت زبان ہندی یورپی زبانوں کے گروہ کی سب سے قدیم شاخ تھی۔ اس نے ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ دی سیکریٹ باکس آف دی ایسٹ کے نام سے اس نے 50 جلدیں شائع کی۔ رگ وید کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ موجودہ زمانے میں ایڈورڈ سعید نے مستشرقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفادات پر سے پردہ اٹھانے کا بھی کام اس نے کیا ہے۔ قوم پرستانہ تاریخ نویسی۔ بھارت میں 19ویں صدی میں انگریزی طرز تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس سے قبل بھارت میں صرف مذہبی کتابوں کو رٹنے کا کام ہوتا تھا۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے تعلیم کا نیا طرز جو ہے آغاز کیا، جس میں مختلف مضامین کو پڑھایا جانے لگا، جس میں تاریخ، فلسفہ، ریاضیات، سائنس اور دیگر بہت ساری مضامین پڑھائے جانے لگے۔ انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی مورخوں کو قدیم بھارتی تہذیب کی اہمیت اور شان کا علم ہونے کی وجہ سے ان میں خودی کا احساس پیدا ہوا۔ جن بھارتی مورخین کی خودی بیدار ہو گئی تھی، ان کی تاریخ نویسی کو قوم پرستانہ تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ انہوں نے انگریز افسروں کی لکھی ہوئی متعصبانہ مفروضہ تاریخ کی مخالفت کی۔ بھارتی تاریخ کے سنہرے دور کو تلاش کر کے اسے بیان کرنے کا کام ان مورخین نے کیا۔ ایسا کرتے ہوئے بعض اوقات انہوں نے تاریخی حقائق کو نظر انداز بھی کیا ہے۔ وشنو شاستری چپلونکر 1850 تھا 1882 مہاراشٹرا میں قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو
विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से तहरीक मिली। अंग्रेज अफसरों के लिखी हुई कदीम भारत की तारीख की उन्होंने मुखालिफत की। उनकी लिखी हुई किताब कौम परस्त तहरीरें। यहाँ विष्णु शास्त्री चिपलूणकर की तस्वीर नजर आ रही है। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे 18 जनवरी 1842 था 16 जनवरी 1901 सन ईस्वी। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे की जो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे नासिक के एक गांव कस्बे निफाड़ में पैदा हुए। इब्तदाई दौर कोल्हापुर में रहे। आला तालीम मुंबई में हासिल की और 1866 सन ईस्वी में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में जज के ओहदे पर फायज रहे। 1893 सन ईस्वी में मुंबई अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। द राइज ऑफ द मराठा पावर, यह किताब महादेव गोविंद रानाडे ने लिखी। इस किताब में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने मराठा हुकूमत का उरूज या मराठा हुकूमत के उरूज का पस मंजर बयान किया है। मराठा हुकूमत के वजूद में आने से कब्ल महाराष्ट्र में समाजी, तहजीबी और मजहबी शोबों में होने वाली बेदारी की वजाहत भी इस किताब में की गई है। यहाँ राइज ऑफ द मराठा पावर के किताब की सरेवर्ग की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। वी के राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 24 जून 1863 ता 31 दिसंबर 1926 ईस्वी। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि किसी मुकाम पर तारीखी दस्तावेजात मिलने के इम्कानात हैं तो फौरन उसे हासिल करने के लिए वो निकल पड़ते और उन्हें हासिल करने की कोशिश करते। इसी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मराठों की तारीख माखज़ मराठों के तारीखी माखज़ 22 जिल्दों में शाया किए हैं और ये वीके राजवाड़ी की तस्वीर है जो भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट ने शाया की थी। तारीख के तहकीकी मुताले के लिए 7 जुलाई 1910 ईस्वी में पूना में भारत इतिहास संशोधक मंडल की बुनियाद रखी गई। उनका कहना था कि ज़माना, मुकाम और शख्स, इन तीनों का रब्त यानी तारीखी वाक़या है। तारीख से मुराद सिर्फ सियासी बदलाव या हुकूमत हासिल करने के दाव पेच नहीं है, बल्कि माजी की समाजी जिंदगी के तमाम पहलुओं की अक्कासी करना भी तारीख है। उन्होंने अपनी तारीख खुद लिखने पर जोर दिया। असल कागजात यानी दस्तावेजात की मदद से तारीख लिखे जाने पर जोर इन्होंने दिया। इनकी लिखी हुई किताब मराठ्यांच्या इतिहासाचे साधने। वी डी सावरकर 28 मई 1883 ता 26 फरवरी 1966। इसकी लिखी हुई किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में लिखी गई। हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तहरीक मिली और कौम परस्ताना तारीख नवीसी को फरोग हासिल हुआ। गोविंद सखाराम सरदेसाई 17 मई 1865 सन ईस्वी ता 29 नवंबर 1959 सन ईस्वी। बचपन ही से तारीख में गोविंद सखाराम सरदेसाई को दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी और मराठी में उन किताबों का तर्जुमा भी किया। 1899 सन ईस्वी में मुसलमान रियासत नामी किताब लिखी। 3 साल बाद मराठा रियासत का पहला हिस्सा उन्होंने शाया किया। मराठों की मुकम्मिल तारीख कई जिल्दों में शाया की। वो
یعنی گووند سکارام سردیسائی ریاستکار کے نام سے بھی مشہور ہو گئے. ان کی تصویر نظر آ رہی ہے. گووند سکارام سردیسائی مسلمانی ریاست، مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ، جہاں مراٹھی ریاست اور مسلمانی ریاست یہ دونوں کتابوں کے سر ورق سامنے نظر آ رہے ہیں. قومی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے بھارت کی تاریخ کا سنہری دور تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید کی گئی، جن میں درجہ والا رہنماؤں کے علاوہ رام کرشن گوپال بھنڈارکر، راجیندر لال مشرا، رمیش چندر مجومدار، کاشی پرساد جیسوال، رادھا کمد مکھرجی، بھگوان لال اندرجی، واسودیو وشنو میراشی، اننت سداشیوڑتے کر جیسے چند قوم پرست رہنماؤں کی مثالیں ہیں. مابعد آزادی تاریخ نویسی. شاہی خاندانوں کی تاریخ نویسی پر زور دیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف تہذیبی، سماجی، معاشی تاریخ تحریر کا آغاز ہو چکا تھا. آزادی کے بعد کے دور میں سماجی، سائنسی، معاشی، سیاسی نظام، مذہبی پہلوؤں کی تاریخ لکھنے کی ضرورت محسوس کی گئی. اس دور کی تاریخ نویسی میں 3 نئے رجحانات دکھائی دیتے ہیں. نمبر 1 مارکسوادی تاریخ، نمبر 2 محروموں کی تاریخ، اور نمبر 3 نسائی تاریخ. مارکسوادی تاریخ نویسی میں پیداوار کے تمام ذرائع اور پیداواری عمل میں انسانی تعلقات کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے. مارکسوادی تاریخ نویسی کا اہم اصول سماجی واقعات کے عام لوگوں پر ہونے والے اثرات کا تجزیہ کرنا ہے. بھارت میں مارکسوادی تاریخ نویسی پر پراثر طریقے سے پیش کرنے والے مورخوں میں دامودر دھرمانند کوسمبی، کامریڈ شری پاد امرت ڈانگے، رام شرن شرما، کامریڈ شرد پاٹل وغیرہ جو ہے قابل ذکر ہیں. کامریڈ شری پد امرت ڈانگے 10 اکتوبر 1899 تا 22 مئی 1991. کامریڈ شری پد امرت ڈانگے انڈین کمیونسٹ پارٹی کے بانی تھے. ان کی پریمیٹو کمیونزم ٹو سلیوری نامی کتاب مارکسوادی تاریخ نویسی کی ایک بہترین مثال ہے. شری پاد امرت ڈانگے کی جو ہے تصویر یہاں نظر آ رہی ہے. بھارتی مارکسوادی مورخین دامودر دھرمانند کوسمبی، کامریڈ شری پاد امرت ڈانگے، کامریڈ شرد پاٹل، رام شرن شرما یہ ہندوستان کے مارکسوادی مورخین ہیں. محروموں کی تاریخ. سماج میں ہزاروں برسوں سے محروم رہنے والے طبقات کی تاریخ لکھنے کی ابتدا مارکسوادی تاریخ نویسی سے ہوتی ہے. اٹلی کے مفکر اینٹونیو گرامچی نے یہ خیال پیش کیا کہ تاریخ نویسی کی ابتدا سماج کے نچلے طبقات کے لوگوں سے کرنی چاہیے. یہاں تصویر اینٹونیو گرامچی جو اٹلی کے اشتراکی پارٹی کے بانی تھے، 1891 سے عیسوی تا 1937 جو ہے تک رہے، ان کی تصویر ہے. مہاتما جیوتی راؤ پھولے 11 اپریل 1827 سے عیسوی تا 28 نومبر 1890 سے عیسوی تک. مہاتما پھولے نے غلام گیری نامی کتاب میں نچلی ذاتوں کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھا. یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ بد سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. نچلے طبقے کے لوگوں کو کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. اس وقت یہ کتاب لکھی. مذہب کے نام پر خواتین اور نچلے طبقات کے استحصال کی طرف توجہ مبذول کرانے کا کام یہ مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے کیا. ان کی لکھی ہوئی کتاب غلام گیری، یہاں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے.
डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ता 6 दिसंबर 1956 एक भारतीय कानूनदा, सियासी रहनुमा, फलसफी, इंसान दोस्त, तारीखदां, माहिर इक़्तिसादियात, मुसल्लह बुद्धमत, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर कानून की हैसियत से वो भारतीय दस्तूर के अहम मुसन्निफ और दस्तूर के मेमार थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हुएर द शूद्रास, शूद्र कौन और अनटचेबल्स, अछूत नामी किताबों में दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफी और जुल्म पर इन्होंने रोशनी डाली। ये उनकी तस्वीर है। निसाई तारीख, निसाई खातून मौरखीन के सामने चैलेंज। इब्तदा में मर्द मौरखीन भारत की तारीख नवीसी के शोबे में सरगर्म थे, जिन्होंने खवातीन के कारनामों को नजरअंदाज किया, जबकि इस पर भी रोशनी डालना जरूरी था। खवातीन के तख्लीक करदा अदब की तहकीक और जमा करना, तारीख में खवातीन के मकाम का असर नौ जायजा लेना। 19वीं सदी में खवातीन के मुतालिक लिखने वाले मुसन्निफीन में ताराबाई शिंदे का नाम नुमाया है। ताराबाई शिंदे 1850 ता 1910 ईस्वी। भारत में अव्वलीन निसाई तारीख नवीसी की किताब ताराबाई शिंदे ने 1882 ईस्वी में स्त्री पुरुष तुलना के नाम से मराठी जबान में शाया की। उन्होंने मर्द को फौकियत देने वाले समाजी निज़ाम और ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत की। ये है ताराबाई शिंदे की तस्वीर। पंडिता रमाबाई सरस्वती 23 अप्रैल 1858 ईस्वी ता 5 अप्रैल 1922 ईस्वी। हिंदुस्तान की एक समाजी मसल्लह और आज़ादी व तालीम नस्वां की अलमबरदार थीं। वो पहली खातून थीं जिन्हें संस्कृत आलिम की हैसियत से कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पंडिता और सरस्वती का खिताब दिया था। पंडिता रमाबाई समाजी कारकुन, दानिश्वर, हुकूक निस्वां, आज़ादी व तालीम निस्वां की अलमबरदार थीं। पंडिता रमाबाई ने जद्दोजहद आज़ादी में भी हिस्सा लिया और 1889 ईस्वी के कांग्रेस इजलास की 10 खातून अरकान वफद में ये शामिल थी। किताब इनकी लिखी हुई द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1888 ईस्वी में खवातीन की जिंदगी पर लिखी गई इनकी किताब थी। मीरा कोसंबी 24 अप्रैल 1939 ईस्वी ता 26 फरवरी 2015 ईस्वी। माहिरे उमरानियात, सोशोलॉजिस्ट थी। किताब इनकी क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, फेमिनिस्ट, सीजन, सोशल हिस्ट्री। पंडिता रमाबाई भारत की पहली फ़आल खातून डॉक्टर रखुमाबाई के कामों पर मज़ामीन लिखे। औरतों के नज़रिए से समाजी तबकात, ज़ात वगैरह के बारे में तहरीर करदा मज़ामीन शामिल हैं। शर्मिला रेगे 7 अक्टूबर ता 13 जुलाई 2013। शर्मिला रेगे भारत की एक निसाई माहिरे मौशरियात थीं जो महाराष्ट्र के शहर पुना से ताल्लुक़ रखती थी। पुणे यूनिवर्सिटी में उन्होंने दरासात जिनसियात की सरबराही की, जिस अहदे पर वो 1991 से फायज थी। भारत की एक नामवर निसाई स्कॉलर शर्मिला रेगी की तहकीकात दलित ज़ात की माशराती हालत और उनके खिलाफ समाजी और मुआशी तआस्सुब के मुतालिक नहीं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय रियासत की तामीर में भीमराव अंबेडकर के किरदार पर भी नई रोशनी डाली। दलित तालिब इल्मों के हुकूक की
ترویج اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ان کی سماجی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ سنہ 2013 میں وہ کینسر کا شکار ہوئیں اور اس کی اطلاع ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد یعنی 13 جولائی 2013 کو ان کا انتقال ہوا۔ شرمیلا ریگے کی لکھی کتاب رائٹنگ کاسٹ، رائٹنگ جینڈر، ریڈنگ دلت وومنز ٹیسٹیمونیز، جس میں مہاراشٹر کی خواتین کی قابل رحم حالت پر مضامین ہیں، اس کتاب میں دلت خواتین کی سوانح پر لکھے گئے مضامین جمع کیے گئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں وائی ڈی پھڑکے، رام چندر گہا وغیرہ محققوں نے جدید تاریخ نویسی میں نمایاں کام انجام دیے ہیں۔ بھارتی تاریخ نویسی پر بھارت میں جنم لینے والی سماجی اور سیاسی تحریکوں کے اثرات تھے۔ اسی کے ساتھ بھارتی تاریخ نویسی کی روایت آزادانہ طور پر استحکام کے ساتھ ترقی پاتی نظر آتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔